السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ناظرین تک پیش کرتے ہیں ایک پاکستانی نژاد برطانوی بزنس ٹائکون کے بارے میں جو کبھی ایک غریب شخص ہوا کرتا تھا، جو بعد میں برطانیہ میں شفٹ ہو گئے اور وہاں کا امیر ترین انسان بن گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو آئیے اپنے ناظرین تک یہ کہانی پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی بزنس ٹائکون انور پرویز کی زندگی کسی افسانوی کہانی جیسی لگتی ہے۔ 21 برس کا ایک نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا اور 1955 میں 96 روپے ماہانہ تنخواہ پر PTCL میں بطور ٹیلی فون آپریٹر کام کیا کرتا تھا، آج وہ 4.6 ارب ڈالر کا مالک ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جو چند ہزار روپے اور میٹرک کی سند لے کر پاکستان سے برطانیہ گیا، اور جب یہ برطانیہ سے واپس پلٹا تو اسے برطانیہ کی جانب سے وہ سب سے بڑے اعزازات آفیسر آفتہ آرٹ اور آف دی بزنس امپائر اور نائٹ بیچلر کے اعزاز سے نوازا جا چکا تھا۔ بہت سے دیگر پاکستانیوں کی طرح وہ بھی بیرون ملک جا کر اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا تھا، اپنے خواب کو حقیقت کے سانچے میں ڈھالنا اور بہتر روزگار کی امید لے کر کہ 1956 میں پنجاب کے شہر راولپنڈی سے برطانیہ منتقل ہو گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہائش رکھی اور محنت مزدوری شروع کر دی، لیکن رشتہ دار کچھ ہی عرصے بعد اس سے بے راز ہو گئے اور اسے اپنی الگ رہائش کرائے پر لینے کا مشورہ دے کر گھر سے رخصت کر دیا۔ اب ایک تنہا نوجوان جس کے پاس جیب میں چند پاؤنڈز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، وہ پردیس میں در بدر ڈھکنے پر مجبور تھا، لیکن اس نے حالات کو اپنی مجبوری بنا کر شکست قبول کرنے کے بجائے اس وقت یہ ارادہ کیا کہ وہ اب اپنے ماں باپ سے اتنی دور برطانیہ آیا تو کچھ بن کر ہی پاکستان واپس جائیں گے۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور کچھ عرصے بعد اسے بس کنڈکٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ 7 سال تک بطور بس کنڈکٹر کام کرتا رہا، لیکن اس نے یہ عرصہ یوں ہی ضائع نہیں کیا، بلکہ یہ بس میں سفر کرنے والے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں سے بات چیت کرتا، ان کا مشاہدہ کرتا۔ یہ دن کام کرتا تو رات کو مختلف منافع بخش کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے سوچ بچار کرتا اور اپنے ذہن میں ان کا خاکہ بناتا۔ جب اس کے اخراجات بڑھ گئے تو اس نے ترقی کا سوچا اور بس ڈرائیونگ سیکھنی شروع کر دی، اور چند ماہ بعد اسے بس ڈرائیوری کی ملازمت بھی مل گئی۔ کچھ عرصہ لندن کی سڑکوں پر بس ڈرائیوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ وہ کام نہیں تھا جسے وہ اپنا شوق اور پیشہ سمجھتا تھا، بلکہ وہ تو بزنس کرنا چاہتا تھا۔ خاص طور پر وہ برطانیہ میں اپنے ایک دوست کے کیش اینڈ کیری اسٹور کے کاروبار سے بہت زیادہ متاثر تھا، لیکن اس کے پاس اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آخر بس ڈرائیور کی سخت نوکری سے عاجز آ کر اس نے اپنے ملک واپس آنے کا ارادہ کیا۔ جب یہ پاکستان آیا تو اسے یہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پاس اگرچہ 5000 پاؤنڈ موجود تھے، لیکن اس رقم کے ساتھ اسے یہاں کوئی کاروبار شروع کرنے کا موقع میسر نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پاکستان رہنے کے بعد یہ نوجوان دوبارہ برطانیہ روانہ ہو گیا، اور یہاں آ کر اس نے یہ مشاہدہ کیا کہ برطانیہ کے کھانے بڑے پھیکے اور بد مزہ ہوتے ہیں، تو اس نے پاکستان اور انڈیا سے امپورٹڈ مصالحوں کی ایک چھوٹی سی دکان شروع کر دی۔ ساتھ ہی اس نے چکن، مٹن اور بیف کا گوشت بیچنا بھی شروع کر دیا۔ اگرچہ مصالحوں کا یہ کاروبار خوب چمکتا رہا، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ اپنا کیش اینڈ کیری اسٹور شروع کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس کا دیرینہ خواہش تھا۔ آخر کچھ عرصے بعد اس نے اپنے مصالحہ کے کاروباروں سے ہونے والی بچت سے اپنا چھوٹا سا اسٹور کھول لیا۔ اپنا ذاتی اسٹور کھولنے کے بعد انور پرویز نے یہ دیکھا کہ برطانیہ میں کیش اینڈ کیری اسٹور صبح 9 بجے کھلتے ہیں اور رات 7 بجے تک بند ہو جاتے ہیں۔ یوں اس مخصوص وقت کے بعد اگر کوئی شخص کھانے پینے کی یا دیگر اشیاء خریدنا چاہتا ہے تو انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انور پرویز نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے یہ صبح سویرے 7 بجے ہی اسٹور کھولنا شروع کر دیا۔ یہ رات 12 بجے تک یعنی 17 گھنٹے مسلسل کام کرتے تھے، یہاں تک کہ اتوار کے روز بھی ان کا اسٹور کھلا رہتا تھا۔ یہ دن رات یہاں ڈیوٹی دیتے وقت رفتہ
رفتہ گزرتا گیا انہوں نے اپنے سٹور میں سیلز مین بھی بھرتی کر لیے۔ یہ کاروبار ذہنیت کے مالک تھے، اسی لیے انہیں اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا اگرچہ یہ اپنا کاروبار وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ ایسی حکمت عملیوں پر کام کرنا پڑے گا جو منفرد ہوں، جنہیں مارکیٹ میں پہلے کسی نے نہ آزمایا ہو۔ پھر کیا تھا، اپنے کاروبار کے حوالے سے مختلف حکمت عملیاں تشکیل دینے لگے۔ ان کاروبار کی وسعت میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ کاری تھی۔ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے سے قبل خود سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ بینک سے ادھار نہیں لیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں اپنی بچت کے پیسے ہی انویسٹمنٹ شروع کر دی اور اپنے سٹور پر رفتہ رفتہ مختلف وارنٹی کی چیزیں رکھنا شروع کر دی۔ یوں علاقے میں انور پرویز کا سٹور کافی مقبول ہو گیا۔ لوگ دیگر سٹور سے سامان خریدنے کے بجائے انور کے سٹور کا ہی رخ کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور انور کا چھوٹا سا سٹور ایک بڑے سٹور میں بدل گیا۔ اس عرصے کے دوران انور نے ایک سادہ سا فارمولہ سیکھ لیا کہ زیادہ محنت، بہتر سروس اور دیگر سٹور سے بہتر ڈسکاؤنٹ اور پیسے کی ری انویسٹمنٹ۔ انور پرویز قسمت کے دھنی نکلے۔ ان کا یہ فارمولہ کامیاب ثابت ہوا اور کاروبار چمک اٹھا۔ 1970 کے آغاز میں انہوں نے اپنی کمپنی کا نام بدل کر بیسٹ وے رکھ لیا۔ آج بیسٹ وے کمپنی برطانیہ میں 1,30,000 ریٹیلرز کو اپنی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی برطانیہ کے مختلف علاقوں میں 3,000 فرنچائز ہیں، جبکہ 59 ڈیلیوری نیٹ ورکس اور ای کامرس چینل بھی برطانیہ میں کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ انور پرویز بیسٹ وے کمپنی کے تحت ہول سیل کے کاروبار سمیت سیمنٹ، فارمیسی، ریئل اسٹیٹ اور پیکنگ کے شعبوں میں کاروبار کر رہے ہیں، اور اسی گروپ کے تحت برطانیہ اور پاکستان سمیت مختلف ممالک میں ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ 2020 میں ان کی دولت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ یہ برطانیہ میں ٹاپ 20 ارب پتی ایشیاؤں کی فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج ارب پتی بیسٹ وے فیملی ارکان سر انور پرویز اور لارڈ ضمیر چودھری سنڈے ٹائمز کی برطانیہ میں 20 دولت مند ترین ایشیاؤں کی فہرست میں 7واں اور 14واں نمبر پر ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ارب پتی شخصیات بل گیٹس، مارک زکربرگ اور ایلن ماسک، انور پرویز اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ مستقبل کے لیے پر امید رہتے ہیں۔ یہ لوگ مایوس نہیں ہوتے، یہ لوگ کبھی شکایت نہیں کرتے، یہ ہمیشہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں جتے رہتے ہیں۔ جب آپ پر امید ہوتے ہیں تو آپ کو موقع ضرور ملتا ہے، آپ کو موقع ملتا ہے کہ کچھ دکھانے کا، کچھ بڑا حاصل کرنے کا، اپنی منزل کو پانے کا۔ آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ موقع کہاں ہے، ملازمت کہاں ہے۔ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ یہ ہے کہ آپ نوجوان ہیں، کبھی شکایت مت کریں، دوسروں کو شکایت کرنے دیں۔ آپ سوچیں کہ کسی طرح آپ زندگی کو مختلف کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو عملی طور پر بھی کام کا آغاز کر دیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے نوجوان دیکھے ہیں جن کے پاس رات کے کاروبار کے حوالے سے بہت ہی زبردست خیالات ہوتے ہیں، لیکن اگلی صبح میں نے انہیں اسی پہلے والی روٹین پر دفتر جاتے دیکھا۔ اگر آپ ایک کامیاب اور نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ آغاز دوسروں سے پہلے کرنا پڑے گا۔ آپ کو دوسروں سے پہلے جاگنا ہوگا، آپ کو دوسروں سے زیادہ بہادر بننا پڑے گا۔ پیسے کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ پیسہ ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہے جو اپنے خوابوں کا تعاقب کرتے ہیں، اور آپ اپنے خوابوں کا تعاقب کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ایک بہترین کہانی۔